أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 45۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ویسے تو پورے قرآن مجید کا بنیادی موضوع اللہ کی توحید اور انبیاء کرام کی رسالت کو بیان کرنا ہے، لیکن بطور خاص مکی صورتوں میں تو یہ مضمون بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے، اور سورہ مریم بھی چونکہ ایک مکی صورت ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا بھی بنیادی موضوع اور مضمون اللہ کی توحید کا بیان، شرک کی تردید اور نفی، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت اور اس پر ایمان لانے کے تذکرے، اور پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا دیگر مکی صورتوں کی طرح ایک بنیادی عنوان اور موضوع وہ عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، قیامت کا قائم ہونا، اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جنت اور برے اعمال کرنے والوں کو، کفر و شرک کرنے والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی مضمون ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تو ہم نے حضرت مریم کا قصہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے، جی ہاں، ان کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے اپنی توحید کو ثابت کرنے ہی کے لیے کیا، کیونکہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس وقت دو بڑے گروہ تھے جن میں شرک پایا جاتا تھا۔ ایک اہل کتاب تھے یعنی یہودی اور عیسائی، اور دوسرے مکہ کے مشرکین تھے، بت پرست۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی اور ان کے عقائد کی تردید فرمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کر۔ اللہ پاک نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے گود میں کلام کروایا۔ ایک تو انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول قرار دیا۔ اس سے اللہ پاک نے سارا واقعہ بیان کر کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کی تردید فرمائی۔ اب آیات زیر تفسیر سے اللہ رب العزت نے شرک کرنے والے مشرکین کے دوسرے بڑے گروہ کا تذکرہ فرمایا، اور وہ کون تھے؟ مکہ کے مشرکین، جن کے پاس اگرچہ کوئی آسمانی کتاب تو موجود نہیں تھی، لیکن وہ تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آپ جانتے ہیں نا، اسی اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے پاس اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بسایا تھا۔ اس وقت یہاں کوئی انسان اور کوئی ایسے آبادی کے مکانات نہیں تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ لوگ آباد ہوتے چلے گئے، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں رہائش پذیر ہو گئی، اور یہ سلسلہ صدیوں چلتا رہا۔ اب وہ لوگ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے گھر کے پاس رہتے تھے، جہاں کئی انبیاء کرام اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس کے باوجود شیطان کو بھی تو اللہ پاک نے مہلت دی ہوئی تھی، تو اس نے آہستہ آہستہ انہیں بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا کر دیا، اور انہوں نے اللہ کے گھر ہی کے اندر جو مرکز توحید ہوا کرتا ہے، اس گھر کے اندر ہی 360 بت مزین کر کے ان کو نصب کر دیا۔ تو اب آیات زیر تفسیر سے اللہ پاک نے اس گروہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اپنے آپ کو باوجود اس کے کہ یہ بت پرستی میں شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار قرار دیتے تھے کہ نہیں جی ہم ابراہیمی، ہم جی ان کے دین پر اور ان کی ملت پر ہیں۔ تو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ ان کو بار بار یہ سمجھایا، ما کان ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، کہیں فرمایا حنیفہ، وہ حنیف تھے، یکسو تھے، مواحد تھے، اور کہیں فرمایا کہ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں تھے، وہ تو بت شکن تھے۔ تو اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اب یہاں ذکر فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جن کے تم پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو، آؤ ذرا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی تھی، ان کے باپ کا عقیدہ، سوچ وہ مشرکانہ تھا۔ اللہ پاک نے ان کے گھر میں اپنے اس موحد بندے ابراہیم کو پیدا کیا۔ باپ بت بناتا تھا اور بت فروش تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، ان کا باپ آزر تھا، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے بادشاہ کا مشیر بھی تھا۔ اللہ اکبر! نہ صرف یہ بتوں کی پرستش کرتا تھا بلکہ پوجا کرتا تھا، بلکہ یہ اپنے گھر کے اندر بتوں کو بناتا تھا، باقاعدہ سمجھے کہ بتوں کی کمرشل لیول پہ پروڈکشن اور فیکٹری اس نے لگا رکھی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہ سمجھایا ہے کہ کیسے پھر ہم نے اس بت فروش باپ کے گھر میں بت شکن بیٹا پیدا کی۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی شرک کے خاتمے کے لیے گزری ہے، اپنے باپ کو واعظ و نصیحت سے لے کر بادشاہ کے دربار میں جا کر اللہ کی توحید کے واعظ تک ہر جگہ ان کی زندگی میں توحید ہی توحید نظر آتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، ان کا ذکر خیر، اور پھر ان کی اپنے باپ سے گفتگو۔ لیکن اس گفتگو میں خاص بات نوٹ فرمائیے گا، تقریباً یہ چند آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، 5 آیات، ان میں آپ دیکھیں گے کہ 5 دفعہ ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، نہایت محبت، پیار، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبات سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ باپ مشرک ہے۔ شرک سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کفر و شرک سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اس کے باوجود جب باپ کو دین کی دعوت دینی، بلکہ کسی کو بھی دین کی دعوت دینی ہو، تو اس کے لیے نرمی، عاجزی، خیر خواہی، اس کا اظہار ضروری ہے۔ اگر آپ سخت اور ترش الفاظ استعمال کریں گے تو پھر جو آپ کا مخاطب ہے نا، جس سے آپ ایڈریس کر رہے ہیں، اس کے اندر شیطان آپ کے خلاف ایک ریئیکشن پیدا کرے گا، ایک رد عمل پیدا کرے گا۔ اس کو اس کی اپنی انا جو ہے نا، وہی انا اس کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا یہ کون ہوتا ہے مجھے ایسے کہنے والا؟ میں کوئی اس کا غلام ہوں؟ نہیں مانتا میں۔ تو جب آپ پیار سے بولیں گے، محبت سے بولیں گے، سوچ کر بولیں گے، اور اس کو یہ ثابت کریں گے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کسی نقصان سے بچا رہا ہوں، تو پھر امید ہے کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا، آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے گی، پینیٹریٹ کر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ضمناً یہ بات بھی سمجھ آئی کہ باپ کافر ہو یا مشرک، اس کو اس کے عقیدے کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس کی کفر اور شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں بات تو نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کی بات کے مقابلے میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ تو طے شدہ قاعدہ ہے۔ لیکن ادب و احترام پھر بھی لازم، جیسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر ابھارتے ہیں نا کہ شرک کرو، تو شرک نہیں کرنا ان کے کہنے کہ یہ والدین ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، تو ان کے کہنے پر گمراہ ہو جاؤ، کفر و شرک کا راستہ اختیار کر لو، یہ نہیں کرنا۔ لیکن ساتھ ہی وضاحت فرما دی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لیکن دنیا کے معاملات میں، دنیا کی جو ان کی ضروریات ہیں، ان کی خدمت ہے، خاطر تواضع ہے، سودا سلف لا کے دینا ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، اس کے اندر ان کے ساتھ اچھا اور معروف کے مطابق ہی سلوک کرنا۔ یہ نہیں کہ باپ بے نماز ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، تو اب آپ اس کے ساتھ غلط انداز سے گفتگو شروع کر دیں، گستاخی شروع کر دیں، بدتمیزی شروع کر دیں۔ وہ کہے سبزی لا کے دو تو آپ کہیں نہیں آپ مشرک ہیں، میں سبزی کیوں لا کے دوں۔ وہ کہے مجھے دوائی کی، علاج کی ضرورت ہے، آپ کہیں پیسوں کی ضرورت ہے مجھے، تو آپ کہیں نہیں آپ مشرک ہیں، نکل جائیں میرے گھر سے۔ یہ نہیں، خدمت کرنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم اور مواحد پیغمبر دیکھیے اپنے باپ کو بار بار یا آباتی، یا آباتی، یا آباتی جیسے
نرم اور محبت والے لفظ کے ساتھ مخاطب کر رہے. یہ نہیں کہا یا مشرک یا کافر، یہ نہیں کہا اے اللہ کے نافرمان، اے اللہ کے باغی، نہیں، یا آباتی. یہ آباتی کا لفظ جو ہے نا، یہ اس کے اندر پیار بھی پایا جاتا ہے. یہ اصل میں تھا ابن، ابن کہتے ہیں باپ کو. اب اس کے ساتھ چھوٹی یا لگا لیں، یہ بن جائے گا یا ابی، اے میرے باپ. لیکن اس کے اندر مزید تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے، اس میں الفت، محبت اور پیار کا عنصر شامل کرنے کے. تو آبا یا ابی تھا نا، تو یا ابی کو اس کی جو یا تھی اس کو اتار کر وہاں تائے تانیث لگائی گئی ہے. تو بہرحال اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے. اور یا ابی کا معنی تھا اے باپ، اور یا آباتی کا معنی ہے اے ابو جان. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ابا، لفظ تو ابا ہے لیکن ہم اب اس کو ابو پڑھ لیتے ہیں. ابو، یہ ابا سے ابو، یہ پیار کا اظہار. تو ہم یا آبادی کا ترجمہ اے ابو جان بھی کر سکتے ہیں. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اس جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر کا تذکرہ اور قصہ. وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی الکتابی، اس کتاب میں، ابراہیم، ابراہیم کا علیہ الصلاۃ والسلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے. انہو، بے شک وہ، کانا، تھا یا ہمیشہ سے تھا. انہو کانا، بے شک وہ ہمیشہ سے تھا. صدیقاً، بہت سچا. یہ بہت کا لفظ کہاں سے آیا؟ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا، صادق. اور صدیق کے اندر مبالغہ پایا جاتا، یعنی بہت سچا. صدیق بہت سچے کو کہتے ہیں. ابو بکر صدیق، صدیق ان کا لقب تھا نا، بہت سچ بولنے کی وجہ سے ہی ان کا یہ لقب پڑا تھا صدیق. انہو کانا صدیقاً، بے شک وہ ہمیشہ سے تھا بہت سچا. نبیًا، نبی. صدیقاً نبیًا کا ترجمہ یہ نہیں کرنا سچا نبی، اس کا ترجمہ سچا نبی نہیں ہے. اگر سچا نبی ہوتا تو پھر جملہ یوں ہوتا نبیًا صدیقاً، نبی پہلے ہوتا صدیق بعد میں، موصوف صفت. نبیًا صدیقاً ہوتا تو پھر معنی ہوتا سچا نبی. اب یہ دو الگ وصف ہیں. صدیقاً ایک وصف اور خوبی، اور نبیًا دوسری کوالٹی اور خوبی ہے. کانا صدیقاً، تھا وہ، ہمیشہ سے تھا وہ بہت سچا. نبیّا، نبی تھا. اللہ اکبر. اس کا عقیدہ سچ پر مبنی تھا، سچائی پر مبنی تھا، توحید والا عقیدہ. ان، جب، قال، اس نے کہا، لی ابیہ، اپنے باپ سے. لامزرلی حرف جار ہے، قال کے بعد لامزرلی آتا ہے. اذ قال، پریپوزیشن جسے کہتے ہیں انگلش میں. اذ قال لی، جب اس نے کہا، سے، کس سے؟ ابی، باپ، ہی، اپنے، لی ابی ہی، اپنے باپ سے. یا اباتی، یہ ہے وہ پیار والا لفظ، ادب والا، محبت والا لفظ. اللہ اکبر، نرمی والا لفظ. یا اباتی، اے ابو جان. یا اباتی، اے میرے ابو جان. لما، کیوں؟
تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، ما جو لا یسمعو نہیں سنتی ہے، ما اس چیز کی جو لا یسمعو نہیں سنتی، ولا یبصرو اور نہ ہی دیکھتی ہے۔ آپ اس چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، جو چیز نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے؟ یا اگر مذکر میں کرنا ترجمہ اس طرح کر لیں کہ آپ اس بت کی مراد بت ذہن میں رکھ لیں تو پھر مذکر ہو جائے گا۔ آپ اس کی عبادت پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ولا یغنی اور نہ ہی کفایت کرتا ہے، نہ ہی کام آتا ہے، ان کا آپ سے، یعنی آپ کو لفظی معنی ہے جو، اور نہ ہی کفایت کرتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، ان کا آپ کو، آپ سے کفایت کرتا ہے۔ لفظی معنی تو یہ ہے، اور اگر اس کا مرادی اور سیدھا معنی کیا جائے تو ترجمہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کام آتا ہے یا کام آتی ہے۔ اگر شے ذہن میں رکھے چیز تو پھر آتی ہے، کام آتی ہے، اور اگر بت ذہن میں رکھیں تو نہ ہی کام آتا ہے شیئا کچھ بھی، اور نہ آپ کے کسی کام آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑی بہت ہی کوئی آپ کی مدد کرتا ہو، یہ بہت ایسی بات نہیں۔ اب جو معبود ہوتا ہے نا، جو عبادت کے لائق ہوتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ پکارنے والے کی پکار کو سنے گا نا، وہ دیکھتا بھی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ آپ کی مشکل کشائی بھی کرے گا، مشکل وقت میں آپ کے کام بھی آئے گا۔ جو سچا معبود ہوگا تو یہ تو نہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں، نہ یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، نہ یہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ یا ابتی، پھر پیار کا لفظ، اے میرے ابو جان، انی بے شک میں، قد یقیناً، جاءنی آیا ہے میرے پاس، جاء آیا ہے، نی میرے پاس، اے میرے ابو جان، انی بے شک میں، یعنی بے شک میں کون ہوں، میرا کیا تعارف ہے؟ آپ کا بیٹا تو ہوں ہی، یہ تو آپ کو بھی تعارف ہے، لیکن میرا دوسرا پہلو بھی سن لیجئے۔ قد یقیناً، جاء آیا ہے، نی میرے پاس، من العلم، علم میں سے کچھ، یا میرے پاس کچھ علم آیا۔ اگر یہ ہوتا نا قد جاءنی العلم تو پھر ترجمہ ہونا تھا میرے پاس علم آیا، لیکن اب ہے من العلم، من کا معنی کچھ علم، یہ تبعیض بعض کا معنی بھی دیتا ہے، من اکثر و بیشتر، تو من العلم کچھ علم، کیونکہ سارا علم کس کے پاس؟ بولو، سارا علم کس کے پاس ہے؟ سارا علم کس کے پاس ہے؟ تو نبیوں کو اللہ پاک نے اپنے علم میں سے کچھ علم دیا، اس لیے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب و احترام ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورا عالم نہیں کہہ رہے۔ یا ابتی، انی بے شک میں، اے ابو جان، اے میرے ابو جان، انی بے شک میں، قد جاءنی من العلم، یقیناً میرے پاس کچھ علم آیا ہے، ما جو لم نہیں، یاتی آیا کا آپ کے پاس، ابو جان میرے پاس کچھ علم آیا ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، پس پیروی کیجئے میری، پس پیروی کیجئے میری، پس یا اس لیے میرے پیچھے چلیے،
کیونکہ دین کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ ابو جان مجھے اللہ نے دین کا کچھ علم دیا ہے، لہذا آپ ہم ایک ہی رستے کے مسافر ہیں اور ایک ہی منزل پہ جانا چاہتے ہیں، تو چونکہ آپ کو رستے کا علم نہیں، مجھے علم ہے، تو آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، میں آپ کو بتاؤں گا کدھر جانا۔ اہدی کا میں ہدایت دوں گا تجھے، میں رستہ دکھاؤں گا تجھے، میں چلا دوں گا تجھے، میں لے جاؤں گا آپ کو صراطن سویہ، سیدھے راستے پر۔ اہدی کا صراطن سویہ، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ کیونکہ سیدھے رستے پر چلا دینا یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، ہاں سیدھا رستہ دکھا دینا نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سیدھا رستہ دکھا دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر کہا یا ابتی، اے ابو جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا شروع سے ہے، للرحمانی، اور رحمان کے لیے یا رحمان کا، عصیا، سخت نافرمان۔ عصیا اس میں بھی مبالغہ ہے، جس طرح صدیق تھا نا، عصیا، آسی عین الف آ سواد چھوٹی یا، آسی ہوتا ہے نافرمان، معصیت نافرمانی، تو یہ عصیا اس میں مبالغہ ہے، سخت نافرمان، ڈس اوبیڈینٹ۔ اے میرے ابو جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ شیطان کی عبادت کوئی کرتا ہے؟ کبھی کسی نے شیطان کو سجدہ کیا؟ نہیں۔ شیطان کی پوجا یا عبادت اس لیے کہا کہ اللہ سے ہٹا کر کسی اور کی عبادت پر لگانے والا شیطان ہے۔ شیطان ہی کی یہ خواہش ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر، توحید چھوڑ کر شرک پر لگ جائیں۔ تو میرا مقصد پورا ہو گیا، وہ یہ چاہتا نا جنت میں نہ جائیں، جہنم میں جائیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا کہ جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس پر حرام ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ تو شیطان کا مقصد پورا ہو۔ تو چونکہ یہ شیطان اصل پیچھے شیطان ہے، جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی، برے نو نہ مارو، برے دی ماں نو مارو، تو سب بروں کا پیچھے بڑا گرو وہ شیطان ہے، اس لیے سیدھا انہوں نے شیطان کو ہٹ کیا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ تو آپ اس کی بات مانیں گے تو گویا کہ آپ اسی کی پوجا ہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ بعض اوقات اطاعت جو ہوتی ہے نا، وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اطاعت کرنا۔ اگر ہم اللہ کی بات چھوڑ کے کسی اور کی مان رہے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہوتا ہے۔ یا ابتی، اللہ اکبر، یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، این یمسک، این یمسک، ان کے یمسا چھوئے، آ لگے، آ پڑے، کا آپ کو۔ یہ بھی نہایت ادب و احترام، یہ نہیں سیدھا سیدھا دھمکی نہیں دی کہ آپ جہنم میں چلے جائیں، بلکہ نرمی رکھی ہے تھوڑی سی، مجھے خدشہ ہے، مجھے خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ابا جان، انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، یخافو وہ ڈرتا ہے، تخافو
تو ڈرتا ہے، اخاف نخاف ہم ڈرتے ہیں، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسا کہ آ چھوئے آ پڑے کا آپ کو عذاب کوئی عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے، فا پھر تکونا تو ہو جائے، ادب کے انداز سے ترجمہ کرنا ہے، تکونا تو آپ ہو جائیں، فتکونا تو آپ ہو جائیں، للشیطانی شیطان کے، ولیار ساتھی۔ جب رحمان کا کوئی عذاب آپ پہ آئے گا تو پھر وہ شیطان پر بھی آنا ہے، تو گویا کہ پھر آپ اور شیطان ایک ہی جگہ ہوں گے، تو پھر اس طرح تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، شیطان کی پیروی کر کے شیطان کے ساتھ جہنم میں چلے گئے، اس کے ساتھی بن گئے۔ اللہ اکبر! کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے یا ابدی؟ یا ابدی ہے تو 4 دفعہ، یہاں 5 آیات میں 4 دفعہ یا ابدی یا ابدی یا ابدی یا ابدی، اے ابو جان کا لفظ استعمال کر کے نہایت حکمت کے ساتھ، نہایت دانائی کے ساتھ اور دلائل سے مزین گفتگو، دلائل بھی دیے ہیں جو ذہن کو تبدیل کریں، صرف ہماری طرح چڑھائی نہیں کی جس طرح ہم کرتے ہیں کہ اپنی بات کو بعد دوسروں کے اوپر ٹھونستے چلے جاتے ہیں۔ دلائل پر زیادہ زور ہونا چاہیے، الفاظ زیادہ سخت نہیں ہونے چاہیے، الفاظ نرم کریں، دلائل وہ زیادہ مؤثر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے تو توحید پر، موت آئے تو اسی توحید پر اور اللہ کی وحدانیت پر موت آئے۔ اللہ ہمیں مرتے وقت بھی کلمہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ میں اور خصوصاً اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیتے وقت انبیاء کرام کی جو دانائی اور حکمت ہے اسے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔